آپ حضرات کو اس بات کی طرف توجہ دلائی تھی، اس شہادت سے بہرہ اندوز ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حج کے لیے اس سرزمین مقدس میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، تو آپ کو اس حج کا زیادہ سے زیادہ روحانی اور اخلاقی فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس فائدے کے اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر کام کو جو یہاں کیا جاتا ہے سوچ سمجھ کر کریں، اس کے معنی کو جان کر کریں، اس کے معنی کی طرف توجہ کرتے ہوئے کریں، اور ہر وہ چیز جو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اللہ کی ان نشانیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں جو اس بات کی صریح علامت ہے کہ یہ گھر حقیقت میں اللہ کا گھر ہے، یہ گھر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا قبول کیا ہوا گھر ہے۔ اس جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کو عام کر دیا ہے، اور یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بالکل صریح طور پر نمایاں علانیہ آنکھوں کے سامنے نظر آتی ہیں۔ حضرات، یہ حرم وہی جگہ ہے جس جگہ مکے کے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ڈیلی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن آپ دیکھیے آج اس ابو لہب کا نام لینے والا کون ہے دنیا میں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہلی مرتبہ سن کر کہا تھا کہ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جواب دیا تھا کہ تبت یدا ابی لہب، اور حقیقت میں ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، حقیقت میں ابو لہب ناکام ہو گیا۔ آج اس کا اس سرزمین میں نام لینے والا کوئی باقی نہیں ہے، اگر اس کی نسل دنیا میں موجود ہو بھی تو آج کوئی شخص یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں ابو لہب کی اولاد۔ وہ ابو جہل جس نے اپنا سارا زور لگا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرے، آج دیکھیے اسی سرزمین مکہ میں کون ہے جو ابو جہل کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہو، کون ہے کہ جو ابو جہل کے نام پر فخر کرنا تو درکنار اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار ہو کہ اس کی نسبت ابو جہل کی طرف کی جائے گی۔ غرض یہ ہے کہ وہ تمام لوگ اسی سرزمین کے رہنے والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ایک ایک کو ناکام کیا، اور آج اس حرم کے میناروں سے 5 وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا نعرہ بلند ہو رہا، اور یہ وہ نعرہ ہے کہ جو یہاں سے بلند ہوتا ہے، اور زمین کا کوئی گوشہ آج ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس کی گونج نہ سنائی دیتی ہو۔ زمین کے گوشے گوشے سے آج اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کی آواز بلند ہے۔ اس سے زیادہ صریح ثبوت کس بات کا کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنا کر مضبوط کیا، اور اس سے بڑھ کر اس چیز کا کیا ثبوت ہے کہ خانہ کعبہ کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ بیت اللہ ہے تو فی الواقع یہ بیت اللہ ہے۔ جب حضور نے ہم سے فرمایا کہ یہ حجر اسود ہے جس کو بوسہ دینا ہے، یقیناً اللہ کی مرضی یہی ہے کہ اس حجر اسود کو بوسہ دیا جائے۔ جب حضور نے ہمیں بتایا کہ یہ ملتزم ہے جس سے چمٹ کر دعائیں مانگو، اور اس سے چمٹ کر دعائیں تم مانگو گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں قبولیت ہوگی ان کی، تو یقیناً یہ ملتزم اللہ تعالیٰ کی چوکٹ ہے جس سے ہمیں لپٹ کر دعائیں مانگنی چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول نے جو جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ یقیناً ماننے کے قابل ہے، اور یقیناً ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں۔ میں مختصر طور پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس حج کے جتنے ارکان ہیں، اور اس حج کی جتنی سنتیں ہیں، اور اس حج کے جتنے فرائض ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کے اندر نہایت گہرے معنی ہے۔ اگر آپ ان معنوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کر اور اپنے ذہن میں رکھ کر اس فریضے کو ادا کریں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ اس کے روحانی اور اخلاقی فوائد حاصل کریں گے جتنے کہ ان کو سمجھے بغیر کرنے سے ہو سکتے ہیں۔ پرسوں انشاءاللہ آپ لوگ یہاں سے احرام باندھ کر مینا کے لیے روانہ ہوں گے،
ایک دن اور رات مینا میں گزارنے کے بعد آپ عرفات تشریف لے جائیں گے. وقوف عرفہ کے بعد آپ پلٹیں گے اور مزدلفہ آئیں گے. ایک وادی آتی ہے جس کا نام بطن محصر ہے، اور ایک وادی آتی ہے جس کا نام وادی عرنا ہے. اس میں آپ کو جلدی گزرنے کا حکم ہے، اور اس میں آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ اللہ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگیں. اس کے بعد آپ مینا آئیں گے. مینا میں آپ رمی کریں گے، قربانی کریں گے، قصر یا حلق کریں گے. اس کے بعد پھر آپ مکے واپس آ کر طواف کریں گے، سعی کریں گے. پھر واپس جا کر مینا میں 2 روز ٹھہریں گے آپ، اور رمی جمار کریں گے. یہ جتنے کام آپ کرنے والے ہیں، ان میں سے ایک ایک چیز کو دیکھیے کہ اس کے اندر کتنے گہرے معنی ہوتی ہے. سب سے پہلے احرام کو لیجیے. یہ احرام جو آپ باندھتے ہیں، اس احرام کے باندھنے کے ساتھ آپ کو ہدایت کی گئی ہے کہ کسی چیز کو، خواہ وہ مچھر ہی ہو، خواہ وہ ایک جو ہی کیوں نہ ہو، اس کو آپ ہلاک نہیں کریں گے، بال تک نہیں توڑیں گے. اس کے دوسرے معنی یہ ہے کہ ایک آدمی جب اللہ کا فقیر بن گیا، جب اس نے اپنے سارے کپڑے اتار کر ایک تہمت باندھ لیا اور ایک چادر ڈال لی، اب اس کے بعد دنیا کی کسی چیز کو اس سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں. اب اس سے دنیا کی ہر چیز کو امن نصیب.